اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات شارع ورثت بشاور جماعت دہم مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 3۔ ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام. أما المقدمة ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة. فصل: النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض، والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العربي. ورتبته، اور میں نے اس کو مرتب کیا ہے، علی مقدمۃ، ایک مقدمہ، و ثلاثۃ اقسام، اور 3 قسموں، و خاتمۃ، اور ایک خاتمے پر، بتوفیق الملک، اس بادشاہ کی توفیق کے ساتھ، العزیز، جو کہ غالب، العلام، اور زیادہ جاننے والا ہے. اما المقدمہ، بہرحال مقدمہ، ففی المبادئ التی، پس شامل ہونے والا ہے ان مبادیات میں، یجب تقدیمها، جن کا مقدم کرنا واجب ہے، لتوقف المسائل علیہا، بوجہ موقوف ہونے کے مسائل کی ان پر، وفیہا فصول ثلاثۃ، اور اس میں 3 فصلیں ہیں. فصل، پہلی فصل: النحو علم باصول، نحو جاننا ہے، اصول، ایسے چند قوانین کا، یعرف بہا، پہچانے جاتے ہیں جس کے ذریعے، احوال اواخر الکلم الثلاث، تینوں کلموں کے آخری احوال، من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کلموں کا بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. والغرض منہ، اور اس کی غرض و غایت، صیانت الذہن، بچانا ہے ذہن کو، عن الخطأ اللفظی، لفظی خطا سے، فی کلام العربی، کلام عرب میں، یعنی کلام عرب میں ذہن کو لفظی خطا سے محفوظ رکھنا. توضیح العبارہ: ورتبته علی مقدمۃ، رتبته باب تفعیل سے، اس کا لغوی معنی ہے ہر ایک چیز کو اپنے محل میں رکھنا، اور اصطلاح میں چند اشیاء کو اس طرح رکھنا جن پر ایک نام بولا جائے. یہاں پر کتاب کے اجزاء کی طرف اشارہ مراد ہے کہ کتاب کے 5 اجزاء ہیں. نمبر 1 مقدمہ، نمبر 2 اسم، نمبر 3 فعل، نمبر 4 حرف، اور نمبر 5 خاتمہ. ثلاثۃ اقسام، اس سے مراد اسم، فعل اور حرف. بتوفیق، توفیق، وفق یوفق توفیقاً، باب تفعیل سے، اس کا معنی ہے اللہ کے نیک مقصود کے لیے اس کے موافق اسباب پیدا کرنا. اما المقدمہ، اما کی تفصیل پیچھے گزر چکی. المقدمہ، قدم یقدم تقدیما سے، باب تفعیل سے، اس میں فاعل کا صیغہ بمعنی آگے ہونے والا. پھر یہ لفظ لشکر کے اس حصے پر بولا جانے لگا جو لشکر سے آگے جا کر لشکر کے اترنے اور لشکر کے ٹھہرنے کا انتظام کریں. اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے. پھر مقدمے کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مقدمۃ العلم، اور نمبر 2 مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ العلم وہ معنی مخصوصہ جن پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو، جیسے تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ. اور مقدمۃ الکتاب کلام کا وہ حصہ جو کتاب میں مسائل سے پہلے لایا جائے، چاہے مسائل اس پر موقوف ہو یا نہ ہو. تو یہاں پر مقدمے سے مراد مقدمۃ العلم ہے. المبادی، یہ ابتدا سے ہے، یعنی ان معنی مخصوصہ کا نام جس پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو، جیسے موضوع، غرض و غایت اور تعریف وغیرہ. تو مقدمے سے مراد الفاظ مخصوصہ اور مبادی سے مراد معانی مخصوصہ ہو، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ الفاظ مخصوصہ ہونے والے ہیں معانی مخصوصہ کے بیان میں، یعنی معنی مخصوصہ کے بیان میں الفاظ مخصوصہ ادا ہوں گے. وفیہا فصول ثلاثۃ، اور اس میں 3 فصلیں ہیں. اول فصل نحو کی تعریف اور غرض و غایت کے بیان میں. دوسری فصل نحو کے ایک موضوع کلمہ کے بیان میں. اور تیسری فصل نحو کے دوسرے موضوع کلام کی تعریف کے بیان میں ہوں گے. فصل، فصل کا لغوی معنی قطع کرنا، کاٹنا. یہاں پر فصل سے مراد 2 احکام یا 2 بحثوں میں جدائی کرنا ہے. تو اگر فصل سکون کے ساتھ ہو تو یہ مبنی ہوگا،
اور اگر فصل تنوین کے ساتھ پڑھے تو پھر یہ معرب مرفوع ہوگا حاذا مبتدا محذوف کے لیے، حاذا مبتدا محذوف اور پھر فصل اس کے لیے خبر۔ النحو علم باصول، یہاں سے نحو کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ تو نحو کا لغوی معنی، نحو کی لغت میں متعدد معانی آتے ہیں جن میں سے کچھ معانی یعنی 7 معانی مذکورہ شعر میں موجود ہیں۔ نحونا نحو نحوک یا حبیبی، قصد کیا ہم نے تیرے قبیلے کی طرف اے میرے دوست۔ نحونا نحو الف من رقیب، پھیرا ہم نے اندازہ 1000 رقیبوں کا۔ وجدناہم مریضا نحو قلبی، پایا ان کو مریض مثل اپنے دل کے۔ تمنوا منک نحوا من زبیب، تمنا کرتے تھے آپ سے ایک قسم کشمش کی۔ تو یہاں پر اس شعر میں نحو کا لفظ 7 مرتبہ مذکور ہے اور ہر لفظ کا الگ الگ معنی۔ پہلے نحونا سے مراد قصد، جبکہ دوسرا نحو سے مراد ترک، نحوی کا اس میں نحو سے مراد قبیلہ، چوتھے نحونا سے مراد پھیرنا، 5ویں جگہ پر نحو سے مراد اندازہ، 6ویں جگہ پر نحو سے مراد مثل، جبکہ 7ویں جگہ پر نحو من زبیب میں نحو سے مراد قسم ہے۔ جبکہ نحو کا اصطلاحی معنی یہاں پر کتاب میں موجود ہے، هو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، کہ نحو جاننا ہے ایسے چند قوانین کا جن کے ذریعے 3 کلموں کے آخر کے احوال معلوم کیے جائے معرب اور مبنی کے اعتبار سے، اور ان میں سے بعض کلموں کو بعض کلموں کے ساتھ ملانے کا طریقہ بھی معلوم کیا جائے۔ علم یہ جنس ہے اور تمام علوم کو شامل ہے۔ پھر آگے اصول جمع ہے اصل کی، مراد اس سے وہ قاعدے کلیہ جو اپنے تمام جزیات پر مشتمل ہوں۔ احوال پہلی فصل ہے، اس سے وہ علوم خارج ہو گئے جس میں کلمے کی ذات سے بحث ہوتی ہے، جیسے علم الصرف، اور اس طرح وہ علوم بھی خارج ہو گئے جس میں کلمے کے معنی سے بحث ہوتی ہے، جیسے علم معانی اور علم بیان وغیرہ۔ تو علم نحو میں کلمے کی احوال کے بارے میں بحث ہوگی، نہ کہ کلمے کی ذات وغیرہ کی۔ اواخر الکلم الثلاث دوسری فصل ہے، اس سے وہ علوم خارج ہوئی جس میں کلمے کے اول اور کلمے کے درمیان سے بحث ہوتی ہے، جس طرح کے علم لغت، اور اس طرح وہ علوم بھی خارج ہوئی جس میں مکلفین کے احوال اور ان کے احکام سے بحث ہوتی ہے، جس طرح کے علم فقہ۔ تو علم نحو میں چونکہ کلمے کی آخری حالت کے بارے میں یعنی تینوں کلموں سے مراد اسم فعل حرف کے آخری کلمے کے بارے میں بحث ہوگی۔ من حیث الاعراب والبناء یہ تیسری فصل ہے، اس سے وہ علوم خارج ہو گئے جس میں کلمے کا معرب اور مبنی ہونا معلوم نہیں ہوتا، بلکہ کلمے کے اوزان معلوم ہوتے ہیں، جیسے کہ علم عروض، علم قافیہ وغیرہ، تو وہ علوم بھی اس سے خارج ہو گئے۔ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض یہ چوتھی فصل ہے، اس قید کے ساتھ وہ علوم خارج ہوئے جس میں کلمے کے مفردات سے بحث ہوتی ہے، جیسے علم الحیت، علم الہندسہ وغیرہ۔ تو یہ تعریف صرف علم النحو کے ساتھ خاص ہو گئی کہ علم النحو میں 3 کلموں کے آخری حالت کے بارے میں بحث کی جائے گی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ علم النحو کی غرض و غایت صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، کلام عرب میں لفظی خطا سے ذہن کو بچانا ہے۔ اب یہاں پر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ لفظی خطا تو زبان سے ہوتی ہے، ذہن سے خطا کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ دیتے کہ لفظی خطا تو ذہن میں آتی ہے اور زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے، اگر ذہنی خطا ہو جائے تو زبان پھر غلط ترجمانی کرے گی۔ وموضوعه الکلمۃ والکلام فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد وهي منحصرة في 3 أقسام اسم وفعل وحرف، لأنها إما أن لا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف، أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل، أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة وهو الاسم۔ فحد الاسم أنه كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة عن الماضي والحال والاستقبال۔
رجل وعلم وموضوعه علم النحو کا موضوع الکلمۃ والکلام کلمہ اور کلام ہے۔ فصل الکلمۃ کلمہ ایسا لفظ ہے وضع لمعنی مفرد جو کہ وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے، وہی منحصرۃ اور وہ بند ہے فی ثلاث اقسام 3 قسموں میں، اسم و فعل و حرف اسم فعل اور حرف، لأنها اس لیے کہ اما لا تدل علی معنی فی نفسها یا تو وہ دلالت نہیں کرے گا اپنے معنی پر بذات خود اور وہ حرف ہے، او تدل علی معنی فی نفسها یا وہ دلالت کرے گا اپنے معنی پر بذات خود، ویقترن اور شامل ہوگا معناها اس کا معنی بأحد الازمنۃ الثلاثۃ 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، وهو الفعل اور وہ فعل ہے، او تدل علی معنی فی نفسها یا وہ دلالت کرے گا اپنے معنی پر بذات خود، ولم یقترن معناها بأحد الازمنۃ اور شامل نہیں ہوگا اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اور وہ اسم ہے۔ فحد الاسم اسم کی تعریف انہ کلمۃ اسم وہ کلمہ ہے تدل علی معنی فی نفسها جو کہ دلالت کرے گا اپنے معنی پر بذات خود، غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ بغیر ملے ہوئے 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، آنی میری مراد ماضی حال اور مستقبل استقبال ہے، جیسے رجل آدمی وعلم اور علم۔ موضوع علم النحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ موضوع کا لغوی معنی ہے رکھا ہوا اور اصطلاح میں ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ یعنی کسی عوارض ذاتیہ سے بحث کرنا، جس طرح کہ علم طب کا موضوع انسان کا بدن ہے۔ اب اس علم میں انسانی بدن سے بحث نہ ہوگی بلکہ اس بدن کو جو چیزیں عارض ہوتی ہیں، جو چیزیں پیش آتی ہیں مثلا صحت اور مرض وغیرہ، ان سے بحث ہوگی۔ اسی طرح علم النحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اب اس میں کلمہ اور کلام سے ہی بحث نہیں ہوگی بلکہ کلمہ اور کلام کو جو چیزیں عارض ہوتی ہیں جیسے رفع نصب جر، اسی طرح معرب مبنی، منصرف غیر منصرف، ذکر مؤنث وغیرہ، تو موضوع کلمہ و کلام اس بارے میں علم النحو میں بحث ہوگی۔ اب یہاں پر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ہر علم کا موضوع ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن علم النحو کا موضوع کلمہ اور کلام 2 ہے، تو تعدد موضوع سے تعدد علم کا ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ علم النحو ایک ہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے کہ تعدد کی 2 قسمیں ہیں، ایک تعدد لفظی اور دوسرا تعدد معنوی۔ تعدد لفظی وہ ہے یعنی وہ الفاظ جو تعداد میں متعدد ہو اور معنی اس کے ایک ہی ہوں، جیسے قعود اور جلوس۔ اب قعود اور جلوس الفاظ مختلف لیکن دونوں کا معنی ایک ہے، الفاظ مترادف، جبکہ تعدد معنوی وہ الفاظ جو تعداد میں متعدد ہوں جبکہ ان کے معنی میں بھی اختلاف ہو، جیسے عاقل بالغ۔ تو یہاں کلمہ اور کلام سے تعدد لفظی مراد ہے۔ فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد وهي منحصرة في 3 اقسام اسم وفعل وحرف لأنها اما لا تدل على معنى في نفسها۔ کلمہ ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے ایسے معنی کے لیے جو کہ مفرد ہو، اور یہ کلمہ منحصر ہے 3 قسموں میں، پہلا اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ کلمے کے 3 قسموں میں منحصر ہونے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ کلمہ 3 قسموں میں کیوں بند ہے۔ اس کی وجہ یہ صحیح ہے کہ کلمہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو کلمہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے گا یا نہیں۔ اگر وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہ کرے بلکہ دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو تو وہ حرف ہوگا، یا دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں موجود ہو، تو یہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے گا یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کی طرف محتاج ہوگا یا نہیں۔ اگر محتاج ہوگا تو وہ پھر فعل، اور اگر محتاج نہ ہو تو پھر وہ اسم ہے۔ الکلمۃ، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمے کو کلام پر مقدم کیوں کیا گیا؟ جواب اس کا یہ کہ کلمہ کلام کا جز ہوتا ہے اور کلام کلموں سے مل کر بنتا ہے، تو اکثر جز مقدم ہوتا ہے کل پر۔ اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر جز یعنی کلمے کو کل یعنی کلام پر مقدم کیا۔ الکلمۃ،
الکلمتوں میں 3 چیزیں ہیں، ایک الف لام، دوسری چیز کلم اور تیسری چیز تا۔ تو الف لام کے بارے میں تو پیچھے بحث گزر چکی کہ الف لام کی کتنی اقسام ہیں۔ یہاں پر الف لام کی قسم الف لام جنسی مراد ہے، یعنی اس میں تمام کلمات مراد ہوں گے، خواہ وہ کلمہ شہادت ہو یا کلمہ منطق۔ تو یہاں کلمات سب کو مشتمل تھا، لیکن اس کے آخر میں جو تا موجود ہے اسے تا وحدت نو کہتے ہیں۔ یہ تا وحدت نو کے لیے آ رہا ہے۔ تو وحدت نو سے مراد یہ کہ اس تا نے نحوی کلمات کے ساتھ اس کو خاص کر دیا، لہٰذا کلمتوں میں الف لام جنسی اور تا وحدت نو کے لیے، جبکہ کلم بکسر اللہ کلم سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے زخم کرنا۔ تو جیسے زخم کی تاثیر ہوتی ہے اس طرح کلم اور کلام کی بھی تاثیر ہوتی ہے، بلکہ کلم اور کلام کی تاثیر زخم سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جس طرح کہ شاعر کا قول جراحات السنان لاحتیاں ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، جس طرح کہ کہا جاتا ہے اکلت التمرۃ ولفظت النویٰ، کہ میں نے کھجور کھائی اور اس کی گٹلی پھینک دی۔ اور اصطلاح میں ما یتلفظ به الانسان حقیقتاً کان او حکما موضوعاً کان او محملا مفرداً کان او مرکبا، یعنی اصطلاح میں لفظ سے کہتے ہیں جس پر انسان تلفظ کرے، حقیقتاً جس طرح خالق پر تلفظ کرے، حکماً جس طرح کہ اضرب میں انت ضمیر پر تکلم کرے، موضوعاً جس طرح کہ روٹی چھوٹی وغیرہ، تو روٹی ہمارے پاس موضوع، اور اس کے علاوہ جو باقی الفاظ ہم بولتے ہیں جیسے چائے وائے، تو اس میں وائے یا چھوٹی وغیرہ ہو گئے تو یہ محمل ہے۔ مفرد سے یعنی مفرد پر تکلم کرنا جیسے حمزہ استفہام پر تلفظ کرنا، اور مرکب سے مراد مثلا زید قائم، اس پر تلفظ کرنا۔ الکلمۃ لفظ وضع، الکلمہ مبتدا، لفظ وضع اس کے لیے خبر۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ مبتدا اور لفظ خبر، مبتدا خبر میں مطابقت ضروری، یعنی اگر مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر، اگر مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث ہی ہوگی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں، مبتدا مؤنث ہے جبکہ خبر مذکر۔ تو اس کا جواب یہ دے دیں کہ تذکیر تانیث کے اعتبار سے مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت وہاں پر لازمی ہے جہاں پر خبر مشتق ہو اور اس میں کوئی ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو۔ یہاں پر نہ تو خبر مشتق ہے اور نہ ہی اس میں ضمیر ہے جو کہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ لفظ یہ مصدر ہے اور مصدر میں ضمیر نہیں ہوا کرتی، لہٰذا یہاں پر مطابقت بھی ضروری نہیں ہے۔ وضع لمعنی مفرد، وضع لغوی معنی اس کا رکھنا، اور اصطلاح میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایسا خاص کرنا کہ جب پہلی شے کا اطلاق یا احساس کیا تو دوسری چیز خود ہی ذہن میں آ جائے، جیسے لفظ زید کے سننے سے اس کی ذات ذہن میں آتی ہے۔ معنی عنایت سے مشتق ہے جس کا لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں ما یقتصد من اللفظ، یعنی لفظ سے جس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کو معنی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کہ معنی کون سا صیغہ ہے اور اس کی اصل کیا ہے، تو معنی یا تو یہ مصدر میمی ہے بمعنی قصد اور ارادہ کرنا، یا یہ اس میں ظرف کا صیغہ بروزن مفعول بمعنی قصد کرنے کی جگہ، یا یہ اس میں مفعول کا صیغہ بمعنی قصد کیا گیا۔ اصل اس کی یہ کہ معنی اصل میں معنوی تھا۔ قاعدہ یہ کہ آخر میں واو اور یا ایک ساتھ جمع ہوئے، واو ساکن تو واو کو یا کر دیا، یا سے بدل دیا تو یہ معنوی بن گیا، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو معنوی، پھر یا کے مناسبت کی وجہ سے نون کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا، پھر خلاف قیاس ایک یا کو حذف کر دیا اور نون کے کسرے کو فتحے سے بدل دیا، پھر یا کو الف سے بدلا اور التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا تو یہ معنن بن گیا۔ لمعنن مفرد، مفرد کا معنی ہے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، جس طرح کہ زید میں زا یا دال، تو زید پر یا کسی بھی حیوان ناطق پر دلالت نہیں کرتا۔ یہاں پر مفرد کی قید سے مرکب ناقص اور تام وغیرہ خارج ہو گئے، کیونکہ یہ مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے۔ ان کو کلام کہیں گے
کلمے کی تعریف ان کو شامل نہیں ہوگی. تو اب کلمے کی تعریف جامع اور مانع ہو گئی، یعنی اس سے کلام خارج ہو گیا. مفردن کو تینوں طرح پڑھنا جائز ہے، مفردن، مفردن اور مفردن، لمعنن مفردن، لمعنن مفردن اور لمعنن مفردن. مجرور ہونے کی صورت میں معنن کے لیے صفت واقع ہوں گے، کیونکہ معنن محلن مجرور ہے. تو مجرور ہونے کی صورت میں اس کا معنی ہوگا کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے، وہ معنی مفرد جس کا لفظ معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، اس کو معنی مفرد کہتے ہیں. مرفوع ہونے کی حالت میں یعنی لمعنن مفردن کی صورت میں مفردن لفظن کے لیے صفت واقع ہوگی، جس کا معنی یہ ہوگا کہ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جس کو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے. جبکہ لمعنن مفردن منصوب ہونے کی صورت میں مفردن وضع کی ضمیر سے حال واقع ہوگا. تو ترجمہ اس طرح ہوگا کہ کلمہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے، اس حال میں کہ وہ لفظ مفرد ہوں. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اسم منصوب ہوتا ہے اس کے آخر میں الف لکھا جاتا ہے، جیسے ضربت زیدن، تو یہاں پر بھی مفرد کے آخر میں الف لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بھی اس میں منصوب ہونے کا احتمال موجود ہے، لیکن یہاں پر الف موجود نہیں. تو اس کا جواب یہ بتا دیں کہ مفردن میں نصب کے علاوہ رفع اور جر کی بھی احتمالات موجود ہیں، اس وجہ سے الف لکھنا درست نہیں. وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام. مصنف رحمہ اللہ جب کلمے کی تعریف سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد اس کی تقسیم فرما رہے کہ کلمہ تین قسموں میں منحصر ہے، تین قسموں میں بند ہے، اسم، فعل اور حرف. تو اسم، فعل اور حرف کو بھی تینوں طرح پڑھنا جائز ہے، اسم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف. تو رفع کی حالت میں یعنی اسم و فعل و حرف کی صورت میں تینوں مبتدا محذوف کے لیے خبر واقع ہوں گے. تقدیری عبارت اس طرح احدھا اسم و ثانیھا فعل و ثالثھا حرف. جبکہ نصب کی صورت میں اسم و فعل و حرف کی صورت میں ہر ایک فعل محذوف کے لیے مفعول واقع ہوگا، جیسے آنی اسمن و فعلا و حرفا، کہ میری مراد اسم، فعل اور حرف ہے. جبکہ مجرور ہونے کی حالت میں تینوں اقسام سے بدل واقع ہوں گے، اقسام مبدل منہ اور اسم و فعل و حرف اس کے لیے بدل ہو کر مجرور ہوں گے. ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اسم، فعل، حرف میں تقدیم اور تاخیر کی وجہ کیا ہے کہ پہلے اسم پھر فعل اور حرف کو بیان کیا. جواب اس کا یہ کہ اسم چونکہ سب سے اعلیٰ ہے اور اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں، نہ تینوں زمانوں میں کسی زمانے کا محتاج ہے، اس لیے سب سے پہلے اسم کا ذکر ہوا. فعل چونکہ زمانے کا محتاج ہوتا ہے، اس کا ذکر اسم کے بعد ہوا، اور حرف اپنا معنی دینے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اس وجہ سے سب سے آخر میں اس کا ذکر ہوا. پھر یہاں پر دوسرا سوال کہ اجمال میں حرف کو سب سے آخر میں ذکر کیا، کہ اجمال میں اسم و فعل و حرف سب سے آخر میں اس کو ذکر کیا، جبکہ تفصیل میں سب سے پہلے حرف کو ذکر کیا. اما لا تدل علی معنی فی نفسہ وہ الحرف، تو تفصیل میں سب سے پہلے حرف کو ذکر کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلا جواب اس کا یہ کہ تفصیل میں حرف لأنہا کے زیادہ قریب ہے، اس لیے الحق للقریب ثم للبعید کا لحاظ رکھتے ہوئے حرف پہلے ذکر کیا. دوسرا جواب یہ کہ حرف چونکہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے یعنی معذور ہے، تو معذور کا خیال رکھتے ہوئے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا. اعتراض یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اسم، فعل، حرف پہلی مرتبہ تقسیم میں ذکر ہوئے، دوسری مرتبہ وجہ حصر میں ذکر ہوئے، اب تیسری مرتبہ دوبارہ پھر حد الاسم میں ان کا بیان ہوگا، تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ جواب اس کا یہ دے دے کہ عام طور پر طلباء کی تین اقسام ہوتی ہیں، ذکی، متوسط اور غبی. اجمالاً ذکر کرنے سے ذکی طلباء سمجھ گئے، وجہ حصر کے ساتھ متوسط طلباء سمجھ گئے، اور تیسرے طبقے غبی کا لحاظ رکھتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے تفصیلاً ہر ایک کا بیان کیا. فحد الاسم، حد کا لغوی معنی ہے روکنا اور منع کرنا. اصطلاح میں تعریف کا جامع اور مانع ہونا، جامع جو تمام افراد کو شامل ہو اور مانع جو غیر افراد کو منع کرنے والا ہو. تو جامع معنی کا مطلب یہ ہوا کہ اپنوں کو باہر نہ چھوڑے اور غیروں کو اندر نہ آنے دے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم کی تعریف جامع نہیں، کیونکہ
کچھ اسما میں زمانہ پایا جاتا ہے جیسے امسی اور غدن، تو یہ معنی بھی نہیں، کیونکہ اور اس طرح کچھ افعال میں زمانہ نہیں پایا جاتا جیسے نعمہ اور بئسا، جو کہ اپنے معنی پر تو دلالت کرتے لیکن ان میں زمانہ نہیں پایا جاتا، تو ان کو بھی اسم کی تعریف شامل ہو جائے گی۔ حالانکہ ہم نے اسم کی تعریف میں پڑھا کہ جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، تو اس کا جواب یہ دے دیں کہ اسم کا معنی وضع کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی وضع تو یہی ہے کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، لیکن اگر پھر کثرت استعمال کی وجہ سے ان میں زمانہ پایا جائے تو کچھ حرج نہیں، اس لیے غدن اور امسی اسم ہی رہیں گے کیونکہ ان میں باعتبار وضع کے زمانہ نہیں تھا۔ افعال مدح و ضم میں باعتبار وضع کے زمانہ تھا، لیکن اب استعمال میں ان سے زمانہ جاتا رہا تو ان کو ہم اسم نہیں کہہ سکتے، لہٰذا اسم کی تعریف جامع بھی ہے اور مانع بھی۔ فحد میں فا فصیحیہ جو کہ شرط محذوف کے جواب میں آتی ہے، تقدیری عبارت اس طرح ہے اذا بینا دلیل الحصر فحد الاسم، کہ جب ہم نے دلیل حصر بیان کر دی تو اسم کی تعریف یہ ہے تدل علی معنی فی نفسها، تو اسم کی تعریف میں یہ پہلی فصل ہے جس سے حرف خارج ہوا، کیونکہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں موجود ہوں، جبکہ حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتا، تو اس قید کے ساتھ حرف خود بخود نکل گیا، لیکن پھر بھی اس قید میں فعل شامل تھا تو آگے غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة کہہ کر فعل بھی اس سے خارج ہو گئے، کیونکہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت تو کرتا ہے مگر اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، تو اس قید کے ساتھ فعل بھی خارج ہوا کیونکہ اسم زمانے کا محتاج نہیں ہوا کرتا، جیسے رجل و علم، رجل آدمی اور علم علم، تو ان دونوں میں نہ تو زمانہ موجود ہے اور اسی طرح یہ اپنا معنی بذات خود دے رہے ہیں، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں۔ یہ تھا آج کا سبق، اچھی طرح سے سبق یاد کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔